قرآن نے 4 شادیاں کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اجازت دی ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے نا۔ جب فقہ کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ لڑکے کی شادی اس وقت کی جائے گی کہ جب وہ نان نفقہ دینے پر قادر ہو، ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ بھائی آپ سارے یہاں صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں، ایسے بھی ہوں گے جن کی بہن بیٹیاں، کوئی آئے کسی کی تقریر سے متاثر ہو کے بھائی 4 شادیاں کرنی، بھائی ماشاءاللہ ارادے تو بڑے نیک ہیں آپ کے، حضور کی امت کو بڑھانا ہے مجھے۔ بھئی قیامت کے دن حضور فخر فرمائیں گے نا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ مشن میں نے اپنے نازک کندھوں پر اٹھایا۔ میں چاہتا ہوں میں 4 شادیاں کروں اور 2 درجن بچے پیدا کروں۔ ماشاءاللہ ارادہ تو آپ کا نیک ہے، لیکن جو ابتدا ہوتی ہے نا رشتہ طے کرنے کی، شادیاں کرنے کی، اس کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ یہ لڑکا نان نفقہ دینے پہ قدرت رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا۔ اب آپ کالجز اور یونیورسٹیوں کے لڑکوں کے پاس جا کے یہ بات کریں کہ شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو، اگلے کی نوکری نہیں ہے، اور ٹوٹل 100% کانسنٹریشن اس کا اس کے والد کی آمدنی کے اوپر ہے۔ وہ اپنے ابا سے پیسے لیتا ہے تو یونیورسٹی میں فیس جمع کرا دیتا ہے، اگلا بندہ یونیورسٹی میں جا کے بول رہا ہے کہ لڑکی پسند آ جائے بھاگ کے شادیاں کرو، 4 کر لو، ڈھیر سارے 2 درجن بچے پیدا کرو۔ آپ مجھے بتائیں اس طریقے سے تو آپ آنے والی نسل کو حضور کی پریکٹیکل لائف سے بدزن کر رہے ہیں۔ جذبے میں آ کر، جوش میں آ کے شادی تو ہو جائے گی، 2 مہینے تک بڑا اچھا لگے گا یار، پریکٹیکل لائف ہے، اپنی زوجہ ہے، سارے معاملات اچھے چل رہے ہیں، لیکن جب کھلانے اور پلانے کا معاملہ آئے گا تو اگلا بندہ یہی تو جملہ بولے گا نا، یار یہ کیسا حضور کا اسوہ حسنہ ہے کہ جس کو انوالو ہونے کے بعد، جس میں انوالو ہونے کے بعد میرے پریکٹیکل لائف برباد ہو کر کے رہ گئی ہے۔ جب آپ ایک چیز کو گائیڈ کر رہے ہو تو اسے مکمل بتاؤ تو صحیح کہ آپ نے اگر ایک شادی بھی کرنی ہے تو اس کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کم از کم آپ نان نفقہ دینے پر قدرت رکھیں، آپ کی انکمنگ اچھی ہو، آپ کی ارننگ ریسورسز اچھی ہو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ لوگوں نے تو قانون بنا دیا کہ 4 شادیاں کریں، معذرت کے ساتھ 4 شادیاں کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اجازت دی گئی ہے۔ دونوں الفاظوں میں جب آپ فرق محسوس کریں گے نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 4 ہو گئی، اب 4 کے واقعات آپ سنا رہے ہیں کہ میری پہلے والی بیوی یہ کرتی ہے، دوسری والی بیوی یہ کرتی ہے، تیسری والی بیوی یہ کرتی ہے، چوتھی والی بیوی یہ کرتی ہے۔ جمعے کی 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ نے 4 بیویوں کے واقعات سنا کے انٹرٹیئر کر دیا عوام الناس کو۔ اس مسجد کی عوام بھی بیچاری انٹرٹیئر ہونے آتی ہے کہ یار چلو اس کی بیوی کے واقعات سن کے نا بڑا مزہ آتا ہے، خود یہ بھی بہت لٹو قسم کا انسان ہے، تو یہ آتا ہے ہم بھی اسی ٹائپ کے لوگ ہیں، اور آج کل تو انٹرٹینمنٹ کا دور چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا عرصہ مجھے ہو گیا، اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی اپنی گھر والی کا کوئی واقعہ نہیں سنایا۔ 10 سال ہو گئے نا مجھے، 7 سال ہو گئے میری شادی کو، 7 سال میں نے کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ ذکر کس کا کیا ہے؟ ماں کا کیا ہے، بچے کا کیا ہے، بڑے بزرگوں کا کیا ہے، استادوں کا کیا ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے بزرگوں کا کیا ہے، نمازیوں کا کیا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے ہم لوگ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو، الحمدللہ صاحب اولاد ہیں، اتنے عرصے میں ممبر میں بیٹھ کے کبھی ہم نے اپنی بیگم کا کوئی واقعہ نہیں سنایا، تو کیا میرے پاس واقعات نہیں ہوں گے؟ بھائی میرے پاس بھی تو ہوں گے نا کہ آج گھر میں کیا بات ہوئی، کیا پکا ہے گھر پہ، گھر والی سے کیا معاملات میں جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے نہ کبھی سنائیں واقعات، نہ مستقبل میں کبھی سنائیں گے۔ جو پرسنل میٹر ہے وہ پرسنل ہونے چاہیے۔ اب یہ 4 شادیاں ایک قرآن کا سسٹم ہے، اب لوگ 4 شادیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پہ میمز بنا رہے ہیں کہ بھئی فلاں عالم دین نے 4 شادیاں کی، وہ اپنی بیویوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، انہی کا کوئی بندہ انہی کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے، وہ ڈال رہا ہے، اور عوام ہماری انٹرٹیئر ہو رہی ہیں۔ تو ہر چیز کو ذرا پازیٹیو طریقے سے پیش کریں۔ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں نا آپ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی، حضور کی پریکٹیکل لائف تھی، تو ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ شادی بندہ اس وقت کرے کہ جب آپ نان نفقہ دینے پر قدرت رکھتے ہوں، اور فقہ کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ لڑکا اگر کمانے پر قادر نہیں ہے، نان نفقہ دینے پہ قدرت نہیں رکھتا،
ٹھیک ہے، اور فری فنڈ کا کھانے والا ہے، اپنے باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں ایسے لڑکے کو شادی کرنا سخت گناہ ہے، یہ کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر دینے کے مترادف بات ہے۔ ہمارے گھر میں اگر ہمارے بہنوں کا اور بیٹیوں کا رشتہ آیا تو ہم سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں نا، لڑکا کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے؟ شادی کرنا نہ کرنا وہ تو بہت بات کی بات ہے، یہ بتاؤ کام کیا کرتا ہے؟ کام ہے تو اس کے بعد اگلا پروسیس ہوگا، کوئی کام دھندا نہیں ہے تو آپ شرافت سے یہاں پہ تشریف لے کر جائیں، آپ کو ہم چائے بھی نہیں پلائیں گے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بے روزگار لڑکے کا یہاں پہ رشتہ لانے کی؟ تو جب تک یہ نظام صحیح طریقے سے چل رہا تھا، لوگ 4 شادیاں کرتے تھے، کوئی مذاق نہیں بنتا تھا اس چیز کا۔